اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سوالوں کے جوابات کی سیریز کا جو سلسلہ، ان ایپیسوڈز کا جو سلسلہ پہلی شعبان المعظم کی شب سے شروع ہوا تھا، آج اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی ہمارا 20واں اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ اور اس آخری ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے جس پر پوری کائنات کا دار و مدار ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ پوری انسانیت کو اس سوال کے جواب پر بھروسہ ہے، بلکہ جب تک اس سوال کا جواب اپنی حقیقی شکل میں ظاہر نہ ہوگا، دنیا کے سامنے نہیں آئے گا، اس وقت تک اللہ کا اس پوری کائنات کو خلق کرنے کا مقصد مکمل نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ حدید اس کی آیت نمبر 25 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی اور میزان یعنی وہ ویئنگ اسکیل، بیلنس، ترازو بھیجا۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف قائم کریں۔ اس آیت کی تفسیر ہمارا مقصد نہیں ہے اس وقت، ورنہ اللہ نے جس طرف اشارہ کیا ہے اس آیت کے اندر کہ رسول کو 2 چیزوں کے ساتھ بھیجا، کیا؟ ایک کتاب اور دوسرا میزان۔ کبھی کسی نے پیغمبر کو کسی ترازو کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ ہاں، لیکن پیغمبر کے ساتھ کسی ایسے انسان کو ضرور چلتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ جو اس سے محبت کرے گا وہ اس نے اللہ سے محبت کی، جو اس سے بغض رکھے گا اس کا بغض اللہ سے بغض ہے، اس کی محبت اللہ سے محبت ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ذات گرامی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خیر، جیسے کہ کہا کہ اس آیت کی تفسیر میں جانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف قائم کریں۔ قسط یعنی انصاف۔ انصاف الگ چیز ہوتی ہے۔ انصاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی چیز برابری کے ساتھ سب کو سیم چیز دے دی جائے، نہیں۔ انصاف کا مطلب کیا ہے؟ قسط کا مطلب کیا ہے؟ قسط یعنی جس کا جو حق ہے اس کو وہ ملے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ نبیوں کو بھیجا کس لیے؟ تاکہ لوگ آپس میں اس پوری دنیا کے اندر انصاف کو قائم کریں۔ اور یعنی یہ عدل و انصاف اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ ہر انسان انصاف پسند ہوتا ہے، ظلم سے اور ظالم سے ہر ایک انسان نفرت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مجرم بھی ہو اور اسے اس کی جرم سے زیادہ سزا دے دی جائے، سنا دی جائے، تو اسے وہ بات ناگوار گزرے گی، اسے بھی نہیں پسند آئے گی، کیونکہ اللہ نے اس انصاف، عدل و انصاف کو جو ہے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، انسان کو انصاف پسند بنا کر بھیجا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ یہودی، نصرانی، پارسی، ہندو، ہر ایک کے ہاں عدل و انصاف کے لیے عدل و انصاف کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اور ہر ایک کے یہاں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ کوئی ایسا آئے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یعنی چاہے الہی دین ہو، ڈیوائن ریلیجن ہو، چاہے بشری دین ہو، مین میڈ ریلیجن ہو، ہر ایک کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں کسی ایسے نجات دلانے والے کا عقیدہ، نجات دہندے کا عقیدہ، منجی عالم کا عقیدہ، ایک سیویئر کا عقیدہ جو اس پوری کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہندوازم میں ایک نجات دلانے والے کا جس کا تذکرہ ملتا ہے، جو ڈسکشن ملتا ہے، اس آخری زمانے میں آنے والے کا نام کلکی وہ لوگ بیان کرتے ہیں، جو وشنو کا 10واں اوتار ہوگا، سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا، جس کے ہاتھوں میں تلوار ہوگی،
اور وہ آنے کے بعد دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ ہندوازم میں عقیدہ پایا جاتا ہے. زوراسٹرنز جو پارسی حضرات ہیں ان کے ہاں اہرمن اور یزدان کے بیچ ایک جنگ بتائی گئی ہے کہ آخری زمانے میں اہرمن اور یزدان کے بیچ جنگ ہوگی جس میں اہرمن کی ہار ہوگی، یعنی ایک طرح سے شیطان کی ہار ہوگی، شیطان کو شکست ہوگی. پارسیوں کے ہاں جس منجی عالم، جس نجات دہندے، نجات دلانے والے کا تذکرہ ملتا ہے اس کا نام ان کے یہاں پر سشیانت بتایا گیا ہے. سشیانت ان کے حساب سے، سشیانت یعنی وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور جو آخری زمانے میں ایک ریولیوشن، ایک انقلاب برپا کرے گا. اب اگر الہی دین کی طرف آئیں، الہی ادیان، ڈیوائن ریلیجنز کی طرف ہم آئیں تو توریت کی طرف سب سے پہلے نگاہ کرتے. یہودیوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی کہ آثار انبیاء علیہ السلام، بالخصوص محمد اور آل محمد علیہ السلام کے آثار، ان کی نشانیوں کو مٹا دیا جائے. لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ یہ باتیں مٹا نہ سکے کہ آخری زمانے میں کوئی ایسا آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا، جو اس پوری کائنات کا، پورے عالم کا جو سیویئر ہوگا، جو نجات دلائے گا. توریت میں عیسیٰ یعنی نبی کا جو ان کی جو کتاب ہے اس کے 11ویں باب میں اس طرح ملتا ہے کہ ایک شخص ایک عادلانہ حکومت قائم کرے گا، انسانوں کو بیدار کرے گا، اس کی روش عدل کی روش اور وفاداری کی روش ہوگی. ایک عجیب و غریب بات وہاں پر ملتی ہے، یعنی اس حصے میں، اس کتاب میں، کہ وہاں لکھا گیا ہے کہ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ رہے گا لیکن انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. حالانکہ ان کا جو چرواہا ہوگا، وہ جو اس گلے کا چرواہا ہوگا، وہ چھوٹا سا بچہ ہوگا. وہ بھیڑیا نہ تو اس چھوٹے بچے کو نقصان پہنچائے گا نہ ان بکریوں کو نقصان پہنچائے گا. اس طرح کا ماحول ہوگا. دنیا میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا عدل و انصاف سے اس طرح بھری ہوگی جس طرح اس کتاب میں لکھا ہے کہ جس طرح سمندر میں پانی بھرا ہوتا ہے، جس طرح دریا میں پانی بھرا ہوتا ہے، اس طرح دنیا عدل و انصاف سے بھری ہوگی. پھر اس کے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جو کتابیں ہیں وہاں پر انہیں مزامیر کہا جاتا ہے. ان میں سے جو مزمور 37 ہے، 37 نمبر، اس میں یہ سینٹنس 22 لکھا گیا ہے. اس میں یہ کیا لکھا گیا کہ دنیا میں جتنے شریر، جو شر پسند افراد ہوں گے ان کا خاتمہ ہوگا. پھر اسی میں سینٹنس نمبر 29 ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سچے لوگ دنیا کے وارث ہوں گے. اور اسی طرح قرآن مجید نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ آخر میں ہمارے نیک بندے دنیا کے وارث ہو جائیں گے، اس زمین کے وارث ہو جائیں گے. یہ ہوا توریت کا ڈسکشن. اب انجیل میں اگر ہم آئیں تو انجیل میں جو بائبل آف میٹ، انجیل متی ہے، اس میں پارٹ 24، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ انسان کے بیٹے کی آمد ہوگی اور وہ اس طرح ہوگی جیسے مشرق سے بجلی چمکی اور مغرب تک چلی گئی. اس طرح وہ آئے گا. اور وہ آنے والا سب سے پہلے کیا کرے گا؟ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، آسمان سے ندا دلوائے گا اور اس کے ذریعے اپنے اصحاب کو، یعنی وہ فرشتے جو ندا دیں گے اس کے ذریعے اپنے اصحاب کو جمع کرے گا. یہ جو ہے وہ بائبل آف میٹ میں لکھا گیا ہے. اور اسی طرح بائبل آف لیوک جو ہے، جو انجیل لوکا ہے، اس میں کیا لکھا گیا ہے کہ اس آنے والے کی آمد بالکل اچانک ہوگی، اچانک اس کی آمد ہوگی. لہذا خود کو آمادہ کرنا، اس کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، خود کو ایسا بناؤ کہ جب اس آنے والے کے سامنے تم اپنے آپ کو حاضر کرو، جب اپنے آپ کو پیش کرو تو وہ آنے والا تمہیں نجات دلائے. یہ سب بائبل آف لیوک میں لکھا گیا ہے. یعنی اگر ہم ان تمام باتوں پر غور کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ چاہے الہی دین ہو یا بشری دین ہو، اس پوری کائنات بلکہ پورے جہان کی امیدیں کسی ایسے آنے والے سے وابستہ ہیں جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا. یہی وہ مقصد ہے، یہی وہ عظیم الہی مشن ہے جس کو لے کر حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے اور اس جہان کی امیدیں پوری ہوں گی. اسی لیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، کہ اگر دنیا کے خاتمے میں ایک دن بھی رہ جائے تو اللہ اس دن کو اتنا طولانی کرے گا حتیٰ کہ میرے نسل سے، میری اولاد میں سے ایک فرد کو بھیجے گا جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. لیکن آج اگر ہم دنیا کے حالات دیکھیں تو بالکل اس کے برعکس نظر آتے ہیں. عدل و انصاف تو بہت دور کی بات ہے. آج اس پوری دنیا میں حالات ایسے ہیں کہ کوئی ایسی دنیاوی حکومت، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی کنٹری، کوئی ایسی یعنی گورنمنٹ نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکے
کہ ہماری حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا. امیر و غریب کے بیچ کا فرق دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اس بات کا احساس بھی نہیں، جن کو اس بات کی فکر تک نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی بے حساب دولت ہے، اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ کہیں ہم سے ہمارا حق کوئی چھین نہ لے. بچوں پر ظلم ہو رہے ہیں، عورتوں پر ظلم ہو رہے ہیں، انفلیشن، مہنگائی، یعنی چیزوں کی ضرورت کی چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان چھو رہی ہیں، جس کی وجہ سے غریبوں کی جو ٹوٹی ہوئی کمر ہے وہ بالکل پارا پارا ہو رہی ہے. یہ دنیا کے حالات ہیں. اس پر سے بیماریاں ایسی کہ بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، بڑے سے بڑے ریسرچرز کے پاس اس کا اب تک کوئی مکمل حل، کوئی کنفرم حل اور سلوشن نہیں نکل پایا. ظلم اس حد تک بڑھتا جا رہا ہے کہ آپسی رنجشوں کی وجہ سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، خاندان برباد ہو رہے ہیں. قومی اور فکری اختلافات کی وجہ سے دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے. دہشت گردی نے، ٹیررزم نے اپنا پیر جس طرح جما لیا ہے، ناحق لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے، قتل و غارت گری پھیل چکی ہے. ان تمام مظالم کا خاتمہ صرف اس وقت ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، جب ان کا ظہور ہوگا. کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا اس وقت عدل و انصاف لوگوں کے گھروں میں اس طرح پھیلے گا جس طرح سورج کی روشنی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتی ہے. اس طرح کا عدل و انصاف کا ماحول ہوگا. وہ ایسا ماحول کہ جس میں روایات میں ملتا ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے اور شیر بکری کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. جس میں ایک خاتون، ایک عورت قیمتی زیور پہنے ہوئے میلوں کا سفر طے کرے گی، لیکن کوئی اسے نقصان پہنچانے والا تو دور، کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. اس طرح کا عدل و انصاف کا ماحول ہوگا. مہنگائی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ زمین اپنے خزانوں کو باہر نکالے گی. پیسوں کی اتنی فراوانی ہوگی کہ پیسے دینے والے لوگ راستے پر پھر رہے ہوں گے، لیکن لینے والا اور مانگنے والا کوئی نہ ہوگا. اگر آج کسی سے یہ کہا جائے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ایسی ہوگی تو شاید اس وقت وہ اس حکومت کا تصور نہ کرے، کیونکہ ایسی حکومت آج تک دنیا نے دیکھی ہی نہیں ہے. ہاں، لیکن اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ضرور دیکھی ہے، اور وہ بھی صرف 4 سال، سن 36 سے لے کر 40 ہجری، جب ظاہری خلافت اور حکومت امیر کائنات حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تھی. جس حکومت کے بارے میں ہم صرف سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک ناقابل بیان خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ علی کی حکومت اور علی کی مملکت ایسی تھی کہ جس میں کوئی انسان بھوکا نہیں سوتا تھا. امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو وہی علی مرتضیٰ کی حکومت کو قائم کریں گے، جس میں ذرہ برابر بھی ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا. علی کی حکومت ایسی تھی کہ جس کے ماننے والوں کو عدلیہ کہا گیا. تو علی کے بارے میں علی کے عدل کا اندازہ کیا کوئی لگائے، اور وہی آنے والا علی کا بیٹا مہدی کیسا ہوگا، اس کا ہم کیا اندازہ لگائیں گے، اور دنیا کیا اندازہ لگائے گی. ماہ شعبان ختم پہ ہے، ماہ رمضان قریب ہے. یہ وہی مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان، جب ایسے عادل حاکم کو لوگوں نے اس کے عدل کی بنا پر شہید کر دیا. علی کے شہادت کے دن نزدیک ہیں. جب علی کے قاتل سے پوچھا گیا تھا کہ کیا علی تیرے برے مولا تھے، کیا علی نے تیرے ساتھ کوئی غلط کام کیا، تو تو نے علی کو کیوں قتل کیا، کیوں شہید کیا؟ ابن ملجم لعنت اللہ علیہ اس نے یہی جواب دیا تھا، لشدت عدلہ، علی کے عدل کی شدت کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا. پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں علی کی حکومت میں زندگی، علی کے حکومت جیسی حکومت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے مخلص غلاموں میں، ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بی تو شبت عالم حلاک، شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آغاز نفس، تنها تو را داریم. اس سوال کا صحیح جواب دینے کے لیے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیں یا ویڈیو کا ڈسکرپشن دیکھیں اور وہاں دیے ہوئے لنک پر کلک کر کے
सवाल का सही जवाब दें। सवाल का सही जवाब देने वालों में से लकी ड्रॉ के जरिए हर एपिसोड के 2 विनर्स चुने जाएंगे और उन्हें इंडियन 1000 रुपए का वाउचर हदिये के तौर पर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। क्विज की लिंक 20 शाबान तक एक्टिव रहेगी। ابن الحسن روحی فدا متا ترانا ای یوسف زهرا بیا بی تو شب عالم هلاک شیعه ندارد جز تو کس افتادیم آغاز نفس تنها تو را داریم و بس یبن الحسن روحی فدا ابن الحسن يا ابن الحسن